علمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے 24ویں پارے سورہ زمر کی 53 نمبر کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حسن نیت کے ساتھ مجھے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت خالق کائنات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ ہماری اور آپ کی تخلیق بھی اللہ رب العزت ہی نے فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس آخری امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت ہی نے ہم سب کو محبوب کائنات آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ رب العزت نے یہ رحم و کرم کا معاملہ ہم سب پر یہ فرمایا کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں آخری امت بنایا۔ اس میں کیا خصوصیت ہے؟ اللہ رب العزت نے اس امت کو تو آخری امت بنایا، لیکن یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے عقل و شعور میں وہ چیز ہمارے آتی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنی محبت فرماتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہی کی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ گھڑی ایسی عطا فرمائی ہیں اس امت کو کہ اگر ان مہینوں میں یا اس دن میں یا اس رات میں یا اس گھڑی میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ محبت ہی کی تو بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے موقع عطا فرمائے۔ انہی مقدس گھڑیوں میں سے اور انہی مقدس راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس رات کے بارے میں بعض لوگ بہت افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں۔ افراط و تفریط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے اس رات کی حیثیت کو بالکل ہی ختم کر دیا اور کہا کہ اس رات کی عبادت کا کوئی ثبوت نہیں، اور اس رات کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی ضعیف روایتیں ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس رات کے بارے میں بہت افراط سے کام لے لیا،
بہت آگے بڑھ گئے اور اس رات کے اندر مختلف عبادتیں اپنی طرف سے گڑھ لی۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اس کی اعتدال کی صورت یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت قرآن سے نہیں البتہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس رات کی فضیلت میں تقریباً 10 روایتیں احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت نظر رحمت فرماتے ہیں، اور جو بندہ بخشش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جو رحم چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتے ہیں۔ البتہ جو شخص بغض رکھنے والا ہے اس کے معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بغض سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ رکھتا ہے، کوئی حسد رکھتا ہے، کوئی دشمنی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو روک لیتے ہیں۔ جب اس کے دل سے اس کا کینہ اور حسد نکل جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ رات جو ہے وہ فضیلت والی رات ہے، اور اس رات کی فضیلت بے بنیاد نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کہنا بالکل غلط ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس زمانے تک علماء کرام کا ایک معمول رہا ہے کہ اس رات کی عبادت، اس رات میں عبادت کرتے تھے، اور اس رات میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کیا کرتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس رات کی فضیلت اور اس رات کی عبادت بے بنیاد ہے۔ ایک طبقہ یہ کہہ کر بالکل اس رات کی عبادت اور اس رات میں دعائیں کرنے سے بالکل الگ ہو گیا، اور دوسرا طبقہ جو اس کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیا اور اس میں من گھڑت عبادتیں جو ہے شامل کر دیں، جس کا کوئی روایتوں سے اور احادیث سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے اس رات کے اندر جتنا ہو سکے عبادت کرنا چاہیے، اور پورے احادیث نبویہ کو آپ ٹٹول لیں جن میں اس رات کے بارے میں عبادت یا فضیلت کی بات آئی ہے، اس میں اجتماعی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ میں پیچھے دوڑتی ہوئی گئی کہ دیکھوں کہاں گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد جو مدینے کا قبرستان ہے، وہاں پہ آپ جو ہے امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی مجمع نہیں ہے، اور تنہا گئے ہیں قبرستان میں، اور آپ نے وہاں دعائیں کی ہیں امت کی۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جو آج اجتماعی شکل میں ایک گروپ بنا کر، ایک گروہ بنا کر ایک شخص بہت سارے لوگوں کو لے کر جاتا ہے، اگر دیکھا جائے تو اس روایت سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے ایجاد کر لیا گیا۔ قبرستان جانا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کو زیارت کیا کرو، قبروں کی تمہاری آخرت یاد آئے گی، آخرت کی زندگی یاد آئے گی۔ لیکن اس کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے شب برات میں کہ اس کو جو ہے ایک مجمع کی شکل میں اور ایک گروپ بنا کر لوگ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ روایت آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے ہیں، اور پھر جب واپس آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ اگر تمہاری اجازت ہے تو میں آج رات عبادت کر لوں، کیونکہ پوری رات عبادت کرنے کا معمول نہیں تھا، کچھ وقت ازواج مطہرات کے ساتھ بھی گزارتے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر مشغول ہو رہے ہیں، اور اس حجرے مبارک میں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آرام فرما رہے ہیں، اور اتنا تنگ وہ کمرہ، وہ حجرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں تو حضرت عائشہ کو حرکت دیتے ہیں، وہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی ہیں، اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو حضرت عائشہ اپنے پاؤں کو پھیلا لیتی ہیں۔ اس تنگ حجرے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں، تنہا عبادت کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حجرے کا جو دروازہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اجتماعی عبادت نہیں کی اس رات کے اندر کہ کوئی اجتماعی عبادت کی ہو، جبکہ ایک نماز کا ثواب مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے صحابہ کو معلوم ہوتا تو پوری مسجد نبی بھر جاتی، لیکن اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس رات کے اندر جو عبادت ہے وہ انفرادی عبادت ہے، وہ اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے وہ تنہا دعا کی ہے، آپ نے تنہائی میں دعائیں کی ہیں۔ آج اجتماعی دعا کی بھی ضرورت ہے، اور اجتماعی دعائیں بھی کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کی ہے، لیکن اس رات کے اندر کوئی ایسا آپ کا معمول نہیں ہے کہ کسی جگہ جمع ہو کر اور سارے لوگ جو ہے کوئی اجتماعی عبادت کریں یا اجتماعی دعا کریں۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اور تنہائی کی دعا، کچھ وقت جو ہے تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے کہ آپ ہوں اور آپ کا رب ہو اور دوسرا کوئی نہ ہو۔ آج مزاج یہ بن گیا ہے کہ دعا کرنا تو ہم اکثر و بیشتر ہم میں سے لوگ چھوڑ دیے۔ ہماری بڑی مختصر سی دعا 1 منٹ یا 2 منٹ کی ہوتی ہے۔ تنہائی میں اللہ سے مانگیے، اللہ سے دعا کریے۔ تنہائی میں رات کا اندھیرا ہے، تہجد کا وقت ہے، اٹھ جائیے، اللہ رب العزت سے دعا کیجیے۔ تنہائی میں آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، اور اپنی ضرورت کو اپنے رب کے سامنے رکھیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس رات کی فضیلت قرآن سے نہیں، البتہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ اور اس رات کی عبادت میں سے یہی ہے کہ جتنا ہو سکے آپ نوافل پڑھیں، اپنے گھر کے اندر پڑھیں، اور یہ شکایت نہ کریں کہ گھر بہت چھوٹا ہے، بچے شرارت کرتے ہیں۔ نہیں، آپ گھر کے اندر پڑھیے، آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی نماز کے اندر مشغول ہوں گے، اور ان کی بھی عادت پڑے گی نماز پڑھنے کی۔ اور اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، اللہ سے دعا مانگیے، مغفرت کی دعا مانگیے۔ جیسا کہ ابھی قاضی صاحب نے بتلایا کہ اور راتوں میں تو اللہ رب العزت اخیر جو رات کا حصہ ہوتا ہے اس میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، لیکن لیلۃ البرات، شب برات میں اللہ رب العزت سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر طلوع صبح صادق تک اللہ رب العزت بندوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش کا مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرماؤں، کوئی ہے رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں، کوئی ہے پریشان حال کہ میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں۔ اللہ رب العزت خود بندے کو بلا رہے ہیں اور اپنے دربار میں بلا رہے ہیں کہ میرے دربار میں آؤ اور مجھ سے معافی مانگو اپنے گناہوں۔ اور اللہ رب العزت کتنی محبت فرماتے ہیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ان بندوں کو نہیں جو بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں اور ہر وقت اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، ان بندوں کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پکار رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اور نبی کے ذریعے سے پیغام دے رہے ہیں
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا، گناہ کیا ہے، پوری زندگی گناہوں کے اندر ڈوبے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی مخالفت کرتے رہے، ایسی زندگی گزار لی، اس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، کیونکہ گناہ کرنا یہ اپنی جان کے اوپر ظلم ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا یہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی بخشش سے نا امید نہ ہونا۔ یہ اللہ رب العزت کن کو کہہ رہے ہیں؟ ان بندوں کو پکار کر کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی بخشش اور مغفرت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ اتنا جملہ تو کافی تھا ہماری تسلی کے لیے کہ چلیے ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، یقیناً وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ذنوب یہ جمع کا لفظ ہے، اس میں سارے گناہ آ گئے، ساتھ معاف فرما دے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس پر بھی ختم نہیں کیا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، جميعا کہتے ہیں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ کتنی جو ہے بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت۔ اس آیت کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، یہی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور گناہوں کو نہیں بلکہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ هو الغفور الرحیم، یہ جملہ تو کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی یہ صفت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگا جائے۔ آج ہمیں مانگنے کی فرصت نہیں ہے، برا مت مانیے، آج سلام پھیرنے کے بعد 2 جملے دعا کرنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، سلام پھیرنے کے بعد لوگ جو ہے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ جو دینے والا ہے اس سے ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے حالات کو رکھنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور اپنی ضروریات کو مانگنا، تو اللہ رب العزت بندوں سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، اور یہ محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ ایسی راتیں، ایسے دن اور ایسے مہینے جیسا رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے، اور ایسے لمحے، ایسی گھڑیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن یہ گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں یعنی اس وقت میں بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگار بندوں کو وہ گھڑی عطا فرما دی، اور اس وقت ہم دعا کر دیں اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر جو ہے معافی نامہ پھیر دیں، تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی، اور ایسی بے شمار راتیں اور گھڑیاں اور ایسے اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بے انتہا بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جب رب بندوں سے اتنا محبت فرماتا ہے تو بندوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی رب سے محبت کرے، رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ اگر کسی کا باپ اپنی اولاد کے ساتھ اس کے ہر وقت عنایتیں ہی عنایتیں کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ ہر وقت مہربانیاں ہی مہربانیاں کرتا رہتا ہے، اور اسے عطا ہی عطا کرتا رہتا ہے، تو اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ باپ کی فرما برداری کرے، اس کے ہر بات کو ماننے کے لیے تیار رہے، اس کی کسی بات کا انکار نہ کرے۔ اور اگر دیکھ لیا جائے تو کوئی باپ
اگر اپنی اولاد کے ساتھ عنایتیں ہی عنایتیں کرتا جا رہا ہے، لیکن اولاد اگر نافرمانی کرے تو پھر باپ ناراض ہو جاتا ہے۔ اولاد کو تو کرنی نہیں چاہیے نافرمانی، لیکن اگر کرے تو باپ ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ بندہ نافرمانیاں ہی نافرمانیاں کرتا جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اسے موقع دیتا رہتا ہے، اسے ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ جب پکڑنے پہ آ جاتا ہے تو دنیا میں اگر کوئی پکڑا گیا ہے وہ ضمانت سے چھوٹ جاتا ہے، کسی اثر و رسوخ سے چھوٹ جاتا ہے، کسی اور طریقے سے چھوٹ جاتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی کام نہیں آتا ہے۔ اس لیے اللہ کی یہ بھی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب گرفت کرنے پر آ جاتا ہے، تو جب اللہ رب العزت بندوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں تو بندوں کے بھی چاہیے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کے حکموں کو نہ توڑیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے روگردانی نہ کریں۔ یہ بندوں کا بھی حق بنتا ہے، لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت تو ہمیں عطا فرما رہا ہے اور اللہ رب العزت ہمیں دے رہا ہے، اور اس کا غلط فائدہ اٹھا کر کبھی کبھی بندہ جو ہے وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ آج کی رات جو ہے، اس رات میں کوئی مخصوص عبادت احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کوئی مخصوص عبادت نہیں۔ جو عبادت آپ سے ہو سکے، جتنی ہو سکے اتنی عبادت کریے، ذکر کریے، تلاوت کیجئے، نفل نمازیں پڑھیے، قضا نمازیں پڑھیے، جو آپ کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، ہماری چھوٹ گئی ہیں، اس کو پڑھیے، اور تہجد کی نماز پڑھیے، اجتماعی نہیں انفرادی طور پر پڑھیے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی جو ہے کے بارے میں مغفرت طلب کیجئے۔ اللہ رب العزت کا در کھلا ہے مغفرت کرنے کے لیے، اور اس زندگی کو غنیمت سمجھیے، کیونکہ ایسے موقع پتہ نہیں پھر ہمیں ملے یا نہ ملے، ہماری زندگی باقی رہے یا نہ رہے، پھر ہمیں شب برات میسر ہو یا نہ میسر ہو، کسی کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے جو بھی زندگی ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت جانے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر امت کے لیے دعائیں فرما رہے تھے، امت کی مغفرت کی دعا فرما رہے تھے، اور امت کے ایمان کی حفاظت کی دعا فرما رہے تھے۔ جیسے اللہ رب العزت بندوں سے محبت فرماتے ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں کہ ہر وقت ہر لمحہ امت ہی کی فکر آپ کو دامن گیر رہی ہے۔ لیکن آج امت کا حال کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی انسیت نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اور آپ کی سنت کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے، آج اگر دیکھا جائے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آج ہماری زندگیاں بہت دور جا چکی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آج ہماری زندگی، ہمارا رہن سہن اور ہماری ساری چیزیں اس سے ہٹتی جا رہی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور عشق پیدا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ یہ بخشش اور مغفرت کی رات ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ کے سامنے روئیں، اپنے آنسوؤں کو بہائیں، ہم گنہگار بندے ہیں،
اگر دیکھا جائے تو صبح سے شام تک ہماری زندگی گناہوں کے اندر لت پت ہے۔ ہم 5 وقتہ اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، لیکن اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو ہمارے معاملات، ہماری تجارت، ہماری بات چیت، ہماری گفتگو، ہمارا میل جول، ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ تعلق اگر دیکھا جائے تو دور دور تک دین سے اور شریعت سے ہمارا کوئی جوڑ ہی نہیں ملتا۔ آج حالات ایسے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے مانگنے کی رات ہے، بخشش اور مغفرت طلب کرنے کی رات ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اس رات میں، اس بخشش اور مغفرت کی رات میں، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ قبیلے بنو کلب عرب کے اندر بہت بڑا قبیلہ تھا، جن کے پاس سب سے زیادہ بکریاں رہتے تھے۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی جو تعداد ہے اس کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایسی رات، لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی مغفرت کو روک لیا جاتا ہے، جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک کرنے والا، جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ شرک کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات اور صفات میں جو اللہ کے اختیارات ہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سامنے ہی اپنی پیشانی کو جھکانا ہے، اللہ ہی سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگنا ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر اور کسی کے سامنے ہم اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، اپنی حاجات اور ضروریات کو اگر کسی اور کے سامنے جا کر مانگتے ہیں اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہاں سے کچھ ملنے والا ہے، یہی شرک ہے۔ اور یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ کے پاس اگر نیکیوں کا ڈھیر ہے، پہاڑوں کے جیسے آپ کے پاس نیکیوں کے، روزے کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، صدقات کے آپ کے پاس ذخیرے ہیں نیکیوں کے، لیکن شرک کے اندر اگر مبتلا ہو گیا کوئی شخص تو یہ ساری نیکیاں جو ہے یہ ذرے کی شکل میں جو ہے بن جائیں گے اور یہ ساری چیزیں، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ شرک بہت بڑا گناہ۔ اللہ کو ایک مانیے اور یہ سمجھیے، یہ یقین رکھیے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور اللہ ہی جو ہے وہ ہر چیز کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے کوئی بھی مشکل حالات ہوں، اللہ رب العزت ہی دور کرنے والا۔ یہ ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے اور اس پر ایمان ہونا چاہیے اور یقین کامل ہونا چاہیے، اور اللہ کے سامنے جو ہے مانگنا چاہیے، اللہ رب العزت ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار اس سے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کے علاوہ اللہ جو بھی چاہیں گے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک سے اللہ، کفر سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے کہ شرک یہ ساری نیکیوں کو کھا جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک کرنے والا وہ آج اس بخشش اور مغفرت کی رات میں اللہ کی بخشش اور مغفرت سے وہ محروم رہ جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، ماں باپ کی نافرمانی۔ ماں باپ کی نافرمانی بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، جب تک ان کی زندگی ہے اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا۔ جھکائے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کہے اس کو آمنا صدقنا، کہ ہاں میں مان لیا،
اب جو ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور میں مان لیا میں اس پر عمل کروں گا، اس کا انکار نہیں۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، یہ جب ایک مرتبہ چلی جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی، اس لیے ماں باپ کی قدر کرنا، اور ایک اولاد کو اس کی زندگی بنانے کے لیے والد یعنی باپ اپنی جوانی کو ختم کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، ایک اولاد کی ترقی کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو پڑھانے اور اس کی جو ہے کامیابی کے لیے اپنا چین و سکون ایک والد جو ہے لگا دیتا۔ اور اگر دیکھا جائے تو جب اولاد ہو جاتی ہے تو ماں باپ تو یہ کہتے ہوئے بھی سنے گئے کہ اب ہمارا کیا ہے، ہم تو اولاد کے لیے جی رہے ہیں، یعنی اپنی زندگی بھی اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں کہ ہمارا جینا تو اب صرف اولاد کے لیے۔ اتنی قربانیوں سے ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، لیکن جوان ہونے کے بعد اگر اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے تو اس سے بڑا بدنصیب تو کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اس کی نماز، روزے، ساری چیزیں سب بیکار ہے اگر ماں باپ کی اس نے نافرمانی کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اگر راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اس لیے ماں باپ کو خوش رکھنا، ان کو راضی رکھنا، ان کو کبھی ناراض نہیں کرنا، وہ جب تک باحیات ہیں ان کی خدمت کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ محروم ہے وہ شخص کہ جس کے والدین باحیات ہو اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے، یعنی مغفرت نہ کروا لے ان کی خدمت کر کے، ایسا شخص محروم ہے، محروم القسمت ہے۔ اس لیے ماں باپ کو کی غنیمت سمجھو اور ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہیں کرنا اور ماں باپ کا کبھی دل نہیں دکھانا، جتنی محبت ہو سکے، جتنی خدمت ہو سکے ماں باپ کی کرنا، اور کبھی خدمت کرنے میں کبھی اکتانا نہیں۔ ان کا پیشاب پیخانہ صاف کرنا ہوا تو کبھی ماتھے پر بل نہیں آنا، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میں پیشاب اور پیخانے صاف کروں، کبھی اپنا بچپن بھی دیکھ لینا، اس کو بھی یاد کر لینا کہ جہاں ڈال دیے ماں باپ وہیں پڑے رہ گئے، ہل بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ماں نے کیسی خدمت کی، پیشاب اور پیخانے کو دھویا، صاف کیا، اور بستر گیلا ہو جاتا تھا تو تمہارے کو وہاں سے اٹھا کر الگ کر دیتی تھی اور اس گیلے بستر پر خود ماں سو جاتی تھی۔ کتنی قربانیاں دی۔ آج اگر ذرا کچھ کرنا پڑا تو ہم اولاد کے ماتھے پہ بل آ جاتا ہے کہ یہ کیا پریشانی۔ ذرا اپنا بچپنا بھی آدمی غور کرے، سوچے کہ بچپن میں ہم کیسے تھے، ہمارے ماں باپ نے کتنی خدمت کی، کس طرح سے پالا اور پوسا ہے، کس طرح سے جوان کیا ہے اور کتنی قربانیاں دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ آج اس بخشش اور مغفرت والی رات میں وہ محروم ہے، اس لیے ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہیں کرنا، ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا، جب تک وہ دنیا میں ہیں ان کی خدمت کر لینا، اور دنیا سے جانے کے بعد کم از کم یہ کرنا کہ جس کمرے میں وہ رہتے تھے اگر اس پر نظر پڑے، اس چارپائی پہ، اس بیڈ پہ نظر پڑے کہ میرے والد یہاں آرام کرتے تھے، تو صبح اٹھ کر ان کی قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھ کے آ جائے۔ اتنا تو کرنا یہ اولاد کا حق ہے کہ کم از کم روزانہ، نہ صحیح ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن، اپنے مرحوم والدین کے جو ہے قبروں پر جا کر سورہ فاتحہ، معوذتین، قل هو اللہ احد پڑھ کر جو ہے ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ لیکن افسوس آج ہم جو معمول بنا لیے ہیں کہ شب برات میں ہم جو ہے قبرستان جاتے ہیں، بس سال میں ایک مرتبہ، اس کے بعد بھٹک کر نہیں دیکھتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات، ماں باپ کے کتنے احسانات ہیں، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو روزانہ ان کی قبروں کی زیارت کیجیے، جائیے اور کچھ پڑھ کر وہاں پر آئیے۔ روز نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن، کم سے کم اتنا تو کریے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ آج کی رات بخشش اور مغفرت سے محروم ہے۔
اس لیے والدین کی نافرمانی کبھی بھول کر بھی نہیں کرنا، والدین کے سامنے سر تسلیم خم رہنا، جھکے ہوئے رہنا، جی فوراً حاضر ہوا، آواز دیتے ہی یہ جملہ ہماری زبان سے نکلنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی، جن کے والدین باحیات ہیں، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب کا عادی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ شراب کا عادی، شراب پی رہا ہے، یہ جو ہے شراب ام الخبائث کہا گیا کہ یہ ساری برائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے، اس کی ماں ہے ساری برائیوں کی۔ یہ شراب جو ہے یہ دنیا کے جو شراب ہے، اگر کوئی شخص پی رہا ہے اور توبہ نہیں کیا ہے، چھوڑا نہیں ہے، اور اسی حال میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں میسر ہوگی۔ اس لیے شراب جیسی جو حرام چیز اس سے اجتناب کرے، اس سے پرہیز کرے۔ آج مسلمانوں کا ایک طبقہ شراب جیسی حرام چیز کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہ ایسی گندی چیز ہے، ایسی گندی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت اس رات میں اس کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے، اور اس کے علاوہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گا اگر اس نے شراب پینے سے توبہ نہیں کی، اس کو چھوڑا نہیں، اور اسی حال میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور اس کو جو ہے جہنم کے اندر جو بدکار عورتیں ہوں گی، ان کی شرمگاہوں سے جو خون اور پیپ نکلے گا، اس شرابی کو جو دنیا کے اندر شراب پیتا تھا اور اس سے توبہ نہیں کیا تھا، وہی گندا پانی اور وہی خون اور پیپ ان کو پلایا جائے گا، ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اس لیے شراب جیسی بری عادت کو چھوڑے اور اس حرام چیز سے اپنے آپ کو بچائے کہ اس بخشش والی اور مغفرت والی رات میں بھی اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرمائے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، ایک مسلمان بھائی سے کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، آج یہ برائی تو ہمارے اندر عام ہو گئی، اور ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لیکن آج پورا معاشرہ، پورا سماج اس کے اندر مبتلا، آج ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے کے بارے میں کینہ۔ عوام تو عوام ہے، خواص کے اندر جو اپنے آپ کو پنج وقتہ نمازی کہتے، یہ بھی ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے کینہ رکھتے، حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں حرام ہیں شریعت کے اندر، اور یہ ہماری نیکیوں کو کھانے والی ہیں، اور یہ جو ہے آپس کے تعلقات کو خراب کرنے والے ہیں، اور حسد سے کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو کوئی نعمت ملی ہوئی تو حسد کرنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ یہ بیماری ہمارے اندر بہت آ گئی، کسی کی ترقی کو دیکھ کر ہمارے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ترقی کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے۔ اس کو کنگال رہنا چاہیے، اس کو قلاش رہنا چاہیے، فقیر رہنا چاہیے، یہ آدمی حسد کرتا ہے۔ حالانکہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں، دینے والی تو ذات اللہ کی ہے، لینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت ہی عطا فرمانے والے۔ اللہ رب العزت کب کسی کیا عطا فرما دے، اس سرزمین سے آسمان کی بلندی تک کسی کو پہنچا دیتے ہیں، لیکن وہی اللہ رب العزت سیکنڈوں کے اندر اس بلندی پر پہنچے ہوئے شخص کو زمین کے پر لا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے وہ شخص۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت۔ کسی کے حسد کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں، صرف اپنا نقصان ہے، اپنا نقصان ہے، اپنی نیکیاں ضائع ہوں گے، اور اب اس کا گناہ جو ہے ہمارے اوپر آئے گا۔ اس لیے حسد، بغض اور کینہ یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج ہمارا معاشرہ انہی چیزوں کے اندر مبتلا ہے، اسی برائیوں کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، میں نہیں کہتا میں پارسا ہوں، ہم بھی اسی کے اندر مبتلا ہے، ایسی بیماری چلی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس گناہ سے ہمیں بچنے والا بنائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی جو حسد اور کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص
جو رشتہ داریوں کو کاٹنے والا، قاطع رحم، رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہو، ایسا شخص بھی اللہ کی بخشش اور مغفرت سے محروم۔ آج رشتہ داریاں محدود ہو گئی۔ آج برا مت مانیے، آج بیوی اور سسرال کے لوگ، یہی رشتہ داری ہے۔ خالہ کون ہے، پھوپھی کون ہے، اور دوسرے رشتہ داریاں کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ ان کے کیا حقوق ہیں؟ نہیں، صرف بیوی اور اپنے بچے، یہ رشتہ داریاں محدود رہیں گی۔ پڑوسی کا کیا حق ہے، خالہ کا کیا حق ہے، چچا کا کیا حق ہے، تایا کا کیا حق ہے، خلیرے اور تائرے بھائیوں اور بہنوں کا کیا حق ہے، پھوپھی کا کیا حق ہے، یہ ساری چیزوں سے آج ہم ناواقف، ہماری نئی نسل اس سے ناواقف ہے۔ اور اس میں قصور نئی نسل کا نہیں ہے، ہمارا ہے کہ ہم نے ان رشتہ داریوں کو بتایا نہیں، ان کے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے، ہم نے سکھلایا نہیں۔ آج کہتے ہیں مصروفیت کی زندگی ہے، مصروفیت کی زندگی، مصروفیت تو لگی ہوئی ہے، لیکن ان رشتہ داریوں کو ادا کرنا، یہ مصروفیت کم کیسے ہوں گی؟ کیا مصروفیت کو کرتے کرتے کم ہوں گی؟ نہیں، اللہ کی مدد ہوگی تو تھوڑے سے وقت میں زیادہ کام ہو جائے گا۔ اور یہ مدد کب ہوگی؟ جب اللہ کے حقوق کو ہم ادا کریں گے اور اللہ نے جو فرمایا اس پر ہم عمل کریں گے۔ رشتہ داریوں کو جوڑنا، آج رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں، بس کبھی سال میں 2 سال پر کبھی ملاقات ہو گئی، کہیں شادی میں ہو گئی، کہیں موتے کے موقع پر ملاقات ہو گئی، تو یہی رشتہ داریاں ہو گئی، یہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے۔ جانا ایک دوسرے کے پاس، جانا ان کی خیریت لینا، اگر وہ پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، وہ ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا، اگر ہمارا کوئی رشتہ دار کسی پریشانی کے اندر ہے اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم اس کو دیکھ کر راستہ کاٹ جاتے ہیں کہ ارے وہ فلاں آ رہا ہے، ابھی ہم سے کچھ سوال نہ کر لے۔ ارے سوچو، اللہ رب العزت نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ سے کوئی سوال کرے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تو اس لائق نہیں بنایا، اس طرح سے نہیں بنایا کہ آپ کو سوال کرنا پڑے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اور مدد کر کے خوش ہونا چاہیے کہ میں فلاں کی فلاں رشتہ دار کی میں مدد کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، مجھے اللہ نے اس لائق بنایا۔ لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہو گیا۔ آج رشتہ داروں میں بھی جو غریب ہے اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ ساری رشتہ داریاں اس کے غربت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی دولت کو دکھانے کے لیے بیجا رسومات کے اندر اپنے پیسوں کو خرچہ کرتے ہیں، بیجا رسومات کے اندر۔ شادی بیاہ کے موقع پر جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں یہ معلوم ہو کہ ہاں ہم بھی مالداروں کی فہرست میں، اور اس سے زیادہ تو مجھے کوئی حقیقت نہیں دکھتی۔ اور وہی غریب کی مدد کرنا ہوا تو غریب کی مدد کرنے کے لیے پیسے نہیں، کیونکہ وہاں نام تو نہیں ہوگا نا، وہاں نام نہیں ہوگا، وہاں تعریف کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے، اور یہاں تو کھا کے تعریف کرنے والے لوگ مل جائیں گے۔ کتنے افسوس کی بات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہے اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے تہبند کو، اپنے پائجاموں کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا۔ پائجامہ ہے یا پینٹ ہے، یہ جو ٹخنا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھنا چاہیے، اس کے اوپر رکھنا چاہیے۔ اگر پینٹ سے یا پائجامے سے یہ ٹخنا چھپا ہوا ہے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو حصہ چھپ جائے گا کپڑوں سے، ٹخنے کا حصہ چھپ جائے گا، وہ جہنم میں جلے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اپنے پائجامے کو بھی، پینٹ کو ٹخنوں کے اوپر رکھنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند جو تھا، آپ جو پہنتے تھے وہ آدھی پنڈلی کے برابر رہتا تھا، آدھی پنڈلی، اتنی اونچائی پر رہتا تھا۔ لیکن آج مغرب کے فیشن نے ہمیں اور آپ کو تباہ اور برباد کر دیا کہ ہم اپنے پینٹ کو نیچے زمین میں گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں اور یہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور جس سے کوئی لذت بھی نہیں ملتی۔ اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت، کہ ایسا گناہ آدمی کر رہا جس سے کچھ مزہ بھی نہیں آ رہا۔
صرف پینٹ آپ کے نیچے گھسیٹ رہی ہے اور اس میں جو ہے گندگی لگ رہی ہے اور اسی گندگی کے ساتھ گھر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اگر آپ اپنے پائجامے اور پینٹ کو ٹخنوں کے اوپر رکھ لیں گے تو اس میں کیا آپ کی عزت کم ہو جائے گی؟ عزت اور ذلت دینے والا تو اللہ رب العزت، وہی مالک ہے، وہ کس کو عزت دے گا اور کس کو ذلیل کرے گا؟ اللہ رب العزت ہی کے اختیار میں۔ کوئی بندہ کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے نہ کسی کو ذلت دے سکتا ہے، اور نہ کسی لباس سے عزت ملتی ہے۔ عزت اگر مسلمانوں کو ملے گی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں، اور صحابہ نے کر کے دکھا دیا، صحابہ نے کر کے دکھا دیا پوری دنیا کے اندر۔ کوئی ان کا لباس بہت قیمتی نہیں ہوتا تھا، ان کا لباس ٹخنوں کے نیچے نہیں رہتا تھا، ان کا لباس جو ہے ٹخنوں کے اوپر رہتا تھا، اور وقت کے بادشاہ کے سامنے کہتے تھے کہ ہم اسی حال میں تم سے ملیں گے، اور اگر تم کو اسی لباس میں ملنا گوارا نہیں تو ہم بھی تم سے ملنے کی خواہش نہیں رکھتے، ہم واپس جاتے۔ ایران اس وقت جو سپر طاقت تھا، کسرا، وہاں پہ جب گئے ہیں صحابہ کرام تو وہاں دربار نے کہا کہ یہاں بادشاہ سے ملنے کے لیے ایک جبہ دیا جاتا ہے، وہ جبہ پہن کے آپ کو جانا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ انکار کر دیے، کہنے لگے ہم اسی لباس میں بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں، کسرا سے، اور اگر وہ اس لباس میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ اور عزت وہ ملی کہ بادشاہ کو واپس ان کو بلانا پڑا، اور بادشاہ نے اپنے آدمی کو بھیج کر حضرت حذیفہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور پھر جو ہے کسرا نے گفتگو کی۔ تو عزت تو اسلام میں ملے گی اور اسلامی تعلیمات کے اندر عزت ملے گی، لباس سے کوئی عزت ملنے والی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند لوگوں کی فہرست بنائی، بتلائی۔ اللہ ہم سب کے ان گناہوں سے، ان برائیوں سے اور ان عادات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ کی بخشش اور مغفرت سے جو ہے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی بری عادتوں کو چھوڑی۔ اللہ ہم سب کی، ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، اس گناہ سے ہم بچتے رہیں، ہماری آنے والی نسل بھی اس گناہ سے بچتی رہے۔ یہ ایسے گناہ ہیں کہ اس بخشش اور مغفرت والی رات میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ یہ 15ویں جو شعبان ہے، اس رات میں جتنی ہو سکے عبادت کیجیے۔ ایسا نہیں کہ آپ رات میں عبادت کرتے رہیں اور آخر وقت جب تہجد کا ہے یا کم از کم فجر کا جب وقت آئے تو سو جائے، ایسا نہیں۔ جتنی دیر بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، طبیعت کے اندر جتنی دیر تک بشاشت ہے اتنی دیر تک عبادت کیجیے۔ مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں بھی عبادت کیجیے۔ دعائیں مانگنا مسجد میں بیٹھ کر ضروری نہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں عبادت کرتے تھے، اور اپنے حجرے ہی میں آپ نے جو ہے دعائیں مانگی ہے۔ اس لیے جو ہے جیسا جتنا جو ہے طبیعت میں بشاشت ہو، جتنی دیر اتنی دیر تک جو ہے عبادت کے اندر رہیں، اس کے بعد سو جائے۔ تہجد کی نماز پڑھیں، اور تہجد نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم فجر کی نماز جو ہے پڑھ لیں جماعت کے ساتھ۔ عشاء تو ہم نے پڑھی ہی ہے، تو پوری رات انشاءاللہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اس رات کے بارے میں اور اس شعبان کے مہینے کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات میں قیام کرو یعنی عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ روزہ رکھنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیجئے، اور جو نہیں رکھے اس کے بارے میں کچھ مت بولیے زبان سے، ورنہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں ایسے ایام کے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فلاں اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ بھی نہ رکھتے، کیونکہ روزہ رکھنے کا جو ثواب تھا اس سے زیادہ گناہ تو آپ غیبت کر کے لے لیے۔ اس سے بہتر ہے کہ نہ رکھتے۔ تو یہ روزہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب ہے، اچھا ہے۔ اگر صحت ہے، تندرستی ہے، موقع ہے، رکھ لیں گے، ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گے۔ اور اگر کسی وجہ سے نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔
کوئی فرض اور واجب یا سنت یہ روزہ نہیں ہے۔ تو اس 15ویں جو شعبان ہے اس کے بارے میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں قیام کرو، عبادت کرو، اور دن میں جو ہے روزہ رکھو، اگر ہو سکے تو رکھ لینا، کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ قبرستان جانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں پورے ذخیرے احادیث میں وہی ایک روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، وہی ایک روایت ملتی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی روایت ہے کہ آپ اس رات میں قبرستان گئے ہوں، نہ اس کے بعد کوئی روایت ملتی ہے کہ اس رات میں آپ قبرستان گئے۔ اس لیے ایک مرتبہ جانا کم از کم تو وہ سنت ہے، اس کے بعد جانا کوئی ضروری نہیں۔ اس رات کا کوئی رکن نہیں، اس رات کی کوئی عبادت نہیں ہے کہ قبرستان جانا، ہاں جا سکتے ہیں تو جائیے، لیکن ضروری نہیں سمجھنا۔ اور گروپ بنا کر اجتماعی شکل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تنے تنہا جا سکتے ہیں، اور جانا بھی ضروری نہیں ہے آج ہی کی رات، روز جائیے آپ قبرستان، ہفتے میں ایک دن جائیے، مہینے میں ایک دن جائیے، آج ہی کے دن جانا ضروری نہیں۔ اس کو کوئی اس رات کا کوئی رکن یا اس رات کی کوئی عبادت سمجھنا یہ غلط ہے یا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں دین پر چلنے والا بنائے۔ ہماری اپنی خواہشات، اپنی مرضیات یہ دین نہیں ہے۔ دین اتباع کا نام ہے، دین اتباع کا نام ہے کہ جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس پر عمل کرنے کا نام دین ہے، اس پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ تو ایک رات میں قبرستان جاتے، اب لوگ علماء کرام اس سے بھی روک نہیں رہے، ہم منع نہیں کر رہے، یہ عمل آپ کی خواہش کے مطابق ہو گیا، آپ کی خواہش ہے، آپ کی تمنا ہے، آپ جا رہے ہیں، یہ دین نہیں ہوا۔ دین تو قربانی مانگتا ہے، آپ اپنی خواہشات کی قربانی دیجئے، اپنے جذبات کی قربانی دیجئے، دین تو قربانی مانگتا ہے۔ دین یہ نہیں کہ اپنی خواہش کے مطابق آپ دین پر چلیں، بلکہ اپنی خواہش کو دین کے مطابق ڈالیں، یہ ہے دین اور اس کا نام ہے دین۔ تو بہرحال ہم منع نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اس رات میں جانا ضروری سمجھنا، یہ شریعت کے اندر مداخلت ہے، شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اس سے منع نہیں کیا جاتا، اور وہاں جانے کا طریقہ یہی ہے کہ جائیں تو سلام کریں، اور اب جس کی قبر پر جا رہے ہیں، جہاں پہ دعا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جب کھڑے ہوں تو آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور چہرہ جو ہے، تاکہ چہرہ جو ہے میت کے چہرے کے سامنے ہو جائے، مواجہہ جس کو کہتے ہیں، کیونکہ جب میت کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے، اور جب آپ کھڑے ہوں قبر کے سامنے تو آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو، تو میت کا چہرہ اور یہ زیارت کرنے والے جانے والے کا چہرہ آمنے سامنے ہو جائے گا۔ اس کو مواجہہ کہتے ہیں شریعت میں، کہ چہرہ آمنے سامنے ہو۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ ٹھہرے تو پیٹھ آپ کی قبلے کی طرف ہو، تو میت کا جو ہے چہرہ آپ کے سامنے اور آپ کا چہرہ ان کے سامنے ہو جائے گا، اور جو بھی یاد ہے وہ پڑھے، یاسین شریف پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھے، یا اگر یہ سب کچھ بھی یاد نہیں ہے تو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ان کے درجات کی بلندی، ان کی مغفرت، ان کی بخشش کے لیے اپنے یہ الفاظ میں دعا کریں۔ یہ قبرستان جانے کا طریقہ ہے، اور وہاں جانے کے بعد پہلے سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، سلام کر لیں، اس کے بعد جو ہے پھر وہاں جا کے یہ دعا پڑھ کے اور پھر واپس آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید یا رحم الراحمین، آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے ہیں، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں۔
آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں، آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں کے عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں ہم سب کی اور ہر مومن کی بھی مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، قصوروار ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم اقراری مجرم ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، آپ معاف فرمانے کو پسند فرماتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، آپ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، آپ تو کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، آپ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج کی رات آپ خود بندوں کو بلا بلا کر مغفرت فرماتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی بھی مغفرت فرما دیجیے، ان خوش نصیب بندوں میں ہم سب کو بھی شامل فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی خطاؤں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، معافی کا قلم پھیر دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، نامہ اعمال تو آپ کے پاس موجود ہے۔ یا ارحم الراحمین، آپ تو دلوں کے بھید اور اس کے راز سے بھی واقف ہیں۔ یا ارحم الراحمین، اس نامہ اعمال پہ ہماری خطاؤں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم تو آپ کے در پر آئے ہیں، یہ سارا مجمع آپ کے در پر اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، آپ سے مغفرت طلب کر رہا ہے۔ آپ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے در کے علاوہ تو کوئی در ہمیں بتلایا نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، آپ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہی کے در پر ہمیں مانگنا ہے اور آپ ہی سے ہمیں اپنی حاجتیں طلب کرنا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم اس وقت سب سے زیادہ حاجت مند اپنی مغفرت کے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے کسی کو محروم اور شقی مت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، آج کی رات جن کی مغفرت نہیں ہوگی، جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، یا ارحم الراحمین، ان گناہوں سے ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور ان گناہوں سے ان کو پاک و صاف کر دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہے، یا ارحم الراحمین، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کے سائے عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین، ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور عشق پیدا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جن گھروں کے اندر نوجوان بچے بچیاں ہیں جو نکاح کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں، یا ارحم الراحمین، جن کے والدین کی دن اور راتیں غم کے اندر گزر رہی ہیں، یا ارحم الراحمین، ان کے لیے مناسب شرعی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جن شادی شدہ لوگوں کی گود اولاد سے خالی ہے، یا ارحم الراحمین، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ان کے لیے آزمائش مت بنائیے۔ یا ارحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہے ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھتے ہیں، یا ارحم الراحمین، تا حیات ان ہاتھوں کو کسی اور کے سامنے پھیلانے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جب سے ہوش سنبھالا ہے
اس پیشانی کو تیرے ہی در پر جھکایا ہے، یا ارحم الراحمین تا حیات اس پیشانی کو کسی اور در پر جھکانے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے، یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما لیجئے، یا ارحم الراحمین رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہم سب کو رمضان تک پہنچا دیجئے، یا ارحم الراحمین آنے والا رمضان ہمارے لیے مقبول رمضان بنا دیجئے، یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔